بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم جس دن کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا ہی مبارک دن ہے، اور یہ دن ہے 27 رجب یعنی شب معراج کا دن۔ اور یہ وہ دن ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ پیارے دوستو، اس دن کی فضیلت کا اندازہ ہم اسی ہی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سیر کیا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت زیادہ برکت اور فضیلت رکھتا ہے، اور ایسے دن زندگی میں آپ کو بہت کم ملیں گے۔ سال میں صرف ایک بار ہی یہ دن آتا ہے۔ پیارے دوستو، اس دن کو اگر آپ قیمتی سے قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ لازمی کیجئے گا، کیونکہ رزق میں اضافے کے لیے اس سے بڑھ کر وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، ماہ رجب کا مہینہ رواں دواں ہے، اور یہ اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی ایک اور بہت بڑی فضیلت کہ اس کی پہلی شب، درمیانی شب اور آخری 3 راتیں بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اس ماہ مبارک کا ایک روزہ گویا کہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں، چاہے دنیاوی حاجات ہوں چاہے آخرت کی حاجات ہوں، چاہے دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں چاہے آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ دن دونوں ہی صورتوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آپ دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں۔ اب یہ جو وظیفہ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں سورہ فاتحہ عموماً مسلمانوں میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ قرآن حکیم کی بہت سی سورہ مبارکہ پڑھتے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نماز میں بھی یہ سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر تو نماز نامکمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے۔ اس سے بڑی فضیلت سورہ فاتحہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جس نے بھی ان کو اپنا لیا اپنی زندگی میں، ان کے لیے مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی حاجات پوری ہو جائیں گی، ان کا مقصد پورے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ قرآن حکیم میں یہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، قرآن حکیم کا، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ چلیں اب وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ شب معراج کو شام 7 بجے یعنی 27ویں رجب شام 7 بجے آپ یہ وظیفہ کرو گے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو باوضو حالت میں کرنا ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دولت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ایسے رزق آپ کو برسائے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے
کہ دولت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ایک دن لوگوں میں بانٹنا پڑ جائے گا، لوگوں میں آپ پیسہ بانٹتے پھرو گے۔ یہ کرنا بھی چاہیے، جب آپ کے پاس بے حساب رزق و دولت آ جائے، بلکہ تھوڑا بھی ہو، تو اس میں بھی آپ غریبوں میں خرچ کیا کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور بھی زیادہ بڑھتا ہے، تو بالکل آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کی دولت میں اضافہ ہونے لگے، غریبوں میں خرچ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ رب العزت کا آپ کو ضرور دے گا۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کی چوتھی لائن یعنی چوتھی آیت مبارکہ۔ چوتھی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ شب معراج کو شام 7 بجے، یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہوں گے، باوضو حالت میں، اگر تو آپ کا وضو پہلے سے بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اگر مغرب کی نماز ادا کی ہوگی تو آپ کا وضو بنا ہوا ہوگا، اگر نہیں بنا ہوا تو دوبارہ سے دوہرا لینا ہے۔ آپ نے وضو کر لیا اور سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھا، اور یاد رہے درود پاک وظیفے کی جان ہے۔ وظیفے کو اگر جاندار بنانا چاہتے ہیں تو درود پاک بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، کوئی اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایسے کلمات ہیں کہ پڑھنے والا جب اپنی زبان سے یہ لفظ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ مختلف آیات پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ نہیں، لیکن درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی زبان سے ادا ہوں گے تو یہ لازمی قبول ہوں گے۔ تو 11 بار درود پاک پڑھا، پھر سورہ فاتحہ کی چوتھی لائن یعنی چوتھی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے 140 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو کتنا آسان وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے سیدھے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ اس سے بڑا موقع اور کوئی نہیں ہے۔ یہی آپ کے لیے سب سے بڑا موقع ہے جس اس دن کی بدولت آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ نوافل بھی ادا کیے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، پوری رات جا کر دعائیں مانگی جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔